الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے یہ عید الاضحیٰ کا اجتماع اور عید الاضحیٰ کی نماز دراصل یہ شکرانہ ہے اس بات کا کہ ہم میں سے کچھ لوگ وفد بنا کر اللہ کے دربار میں پہنچے. عیدین، دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کا تعلق شکر کے ساتھ ہے. عید الفطر میں رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ اس کے شکرانے کے طور پر میرے دربار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھو. اور عید الاضحیٰ میں 10 دن عبادت کے لیے والفجر وليال عشر، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کو اللہ کے دربار میں پہنچے اور وہاں پر ہم نے حج کیا. حاجی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد قرار دیا ہے. کوئی حاجی انفرادی حیثیت سے نہیں جاتا ہے. اسے فرمایا الحجاج وفد اللہ، کہ یہ جو حجی ہوتے ہیں یہ وفد ہوتے ہیں دراصل. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو وفد جایا کرتا ہے کسی بھی قوم کی طرف سے، جس بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے وفد، تو وہ بادشاہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہے، لہذا وہ بادشاہ، جو اگلا بادشاہ جس سے وہ ملاقات کرتا ہے، وہ پوری قوم کے لیے اچھے فیصلے کر کے دیتا ہے. یہ تو اسے انفرادی نہیں دیتا جو اس کی ذات کے لیے، بلکہ آپ اگر پاکستان سے آئے ہیں تو پاکستان کی عوام، پاکستان کی سرزمین کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے یہ معاہدے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تعاون آپ کے ساتھ کرتے ہیں. تو حاجی اللہ کے دربار میں جانے والا ہمارے علاقے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، تو اس کا فائدہ پورے علاقے کو پہنچتا ہے، کیونکہ وہ بطور وفد کے پہنچا ہے. اس لیے ہم سب کو کہا کہ تم شکرانے کے طور پر کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے اپنے دربار میں بلایا ہے. اس لیے حجاج کرام کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، قوم کے لیے بھی مانگنا، امت کے لیے بھی مانگنا، کیونکہ تم وفد ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ وفد کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں. اگر ہمارے ملک کا وفد جائے گا تو کروڑوں انسانوں کا نمائندہ ہے. اگلا شاہ جو ہے وہ کروڑوں انسانوں کے فائدے کی فیصلے کرے گا. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پیغمبر صاحب فرمایا کہ تم شکرانے کے طور پر پورے روئے زمین میں جہاں بھی ایمان والے ہیں وہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں. اور پھر ہمیں وہ بڑی نعمت عطا فرمائی
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی، ترمذی کی حدیث ہے کہ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو مومن کا جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرو، اس سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ شعائر اللہ ہے۔ بل بدنا لکم من شعائر اللہ، ہم نے اس قربانی کو اللہ کا شعار، دین کا شعار، اسلام کا شعار قرار دیا ہے۔ شعار وہ چیز ہوتی ہے جس طرح ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ شعار ہوتا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے جانیں چلی جاتی ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بازو کٹا لیے، اپنے جو ہے وہ بازو کٹا لیے، جب تک کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے نہیں ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا غزوہ میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی، دیکھو کس کی حفاظت کر رہے تھے؟ جھنڈے کی بات کر رہے تھے، ایک جھنڈے کی۔ میرا آپ کے لیے کہ لکڑی اور کپڑا ہے، لیکن لکڑی کپڑا نہیں ہے، یہ شعار اسلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، یہ مملکت اسلامیہ کا شعار ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعفر طیار وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ابھی سے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور ان کو 2 پر دے دیے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، اسی لیے ان کو طیار کہتے ہیں۔ طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں، طیارہ بھی طیار سے نکلا ہے، اڑنے والے، پر میں ابھی سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک شعار اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے والا جعفر طیار، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ فرمایا کہ قربانی من شعائر اللہ، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کے قیام کے لیے 10 سال تک قربانی فرمائی ہے، جب تک مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، آپ پر کوئی فرض واجب نہیں تھے، آج تو فرض واجب کے مسائل جن پر فرض ہے وہ بھی جان چھڑانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے 2 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، روزانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسودین 2 کالی چیزیں ہوتی تھی، یا پانی ہوتا تھا یا کھجور ہوتی تھی۔ لیکن قربانی، اور قربانی بھی کوئی چھوٹی، کوئی معمولی نہیں۔ جس قربانی کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے وہ کس قسم کے کجلے دمبے ہوا کرتے تھے، ان کا جو سائز ہوا کرتا تھا، اور اما عائشہ فرماتی تھی ہم ان کو اور موٹا کیا کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے تھے، اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں 10 سال تک ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے کی جو قربانی نہ کر سکیں گے، کہ ان کے نامہ اعمال میں بھی قربانی کا اجر شامل ہو جائے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی کر سکتا ہے اور پھر قربانی نہ کرے، لا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ لینا ہے، عیدگاہ لینا ہے۔ آپ نے جب عید الفطر پڑھائی، عید الاضحیٰ پڑھائی پہلی مرتبہ جنت البقیع کے قریب، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں ہم سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، اس کے بعد ہمارا سب سے پہلا کام مدینہ میں جا کر قربانی کرنا ہوگا۔ اور اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ قربانی کا قطرہ، اس ذبیحہ کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبولیت پا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ان دنوں میں، کیونکہ شعائر اللہ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ آج بھی کہ میں پوری قربانی صدقہ کر دوں، میں قربانی کے سارے پیسے اللہ کے راستے میں دے دوں، یہ بدل نہیں بن سکتا، کیونکہ شعائر اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہاں بتائیں، میدان عرفات بھی شعائر اللہ میں سے ہے، مزدلفہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، مکہ شریف، مدینہ شریف شعائر اللہ میں سے ہے۔ آج اگر کسی جگہ پر لوگ جمع ہو کر اس کو عرفات کا نام دے دے، کیا اس کا بدل بن جائے گا؟ کوئی مزدلفہ کا نام دے دے، کیا اس کا بدل بن جائے گا؟ اللہ کے گھر کی شبیہ بنا کر طواف شروع کر دے، اس کا بدل بن جائے گا؟
اللہ کے شعار کا کوئی بدل نہیں ہوتا، قربانی کا کوئی بدل نہیں کہ انسان اس کے پیسوں کو صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے، کسی اور کام میں لگا دے اور فرمایا اور کہے کہ بھائی میں نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ بھائی یہ شعائر اللہ ہے، اور شعائر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے شعار کو قائم کرنا ہے اور پورے عالم کو بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ شعار ہے، اس لیے پیغمبر السلام نے 10 سال تک اس شعار کو قائم رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ایک کام کو کرتا ہے پھر امت اس کی اتباع کرتی ہے۔ میرے دوست، اور یہ مبارک سنت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی جن نے بچے کو ذبح کیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں قربانی بھیج دی آسمانوں سے۔ یہ وہ قربانی بعض روایات میں آتا ہے حضرت حابیل علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو جنت کے اندر رکھ دیا، وہ پلتا رہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس کو زمین پر بھیجا کہ اسماعیل کی جگہ اس کو ذبح کر دو۔ اس نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اتنا اجر ملتا ہے قربانی پر، گویا کہ آپ اپنی اولاد اللہ پر قربان کر دیں۔ اللہ پر اولاد قربانی، یہ مال ہے لیکن قیمت کتنی بن گئی؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اپنے بچے کی دی تھی اس کا بدل بنا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے پیغمبر ابراہیم السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھو 3 دور ہے، پہلا دور قربانی کو پالنے کا، اس کا الگ اجر ہے۔ حدیث شریف میں آتا کہ قیامت کے دن جو خرچہ تم قربانی کے پالنے پر کرتے ہو، خریدنے پر کرتے ہو، اس کا اجر الگ دیا جائے گا، اور پھر جب آپ نے قربانی ذبح کی تو زمین پر اس کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبول ہوا دوسرا اجر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک بال کو شمار کر کے اس انسان کے نامہ اعمال میں اس کا اجر ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمبے اور بھیڑ کی جو ہے وہ بال تو ہوتے نہیں، سوب ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، پر میں اون کی ایک ایک ساتھ شمار کر کے اس انسان کے نامہ اجر میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز کہ شان محبوبیت ملتی ہے، اللہ اس بندے سے پیار فرما لیتے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ احب الی اللہ، اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں کہ خون اللہ کے راستے میں، اور پھر کھائے گا کون؟ آپ خود کھائیں، دوستوں کو کھلائیں۔ فرمایا میری طرف سے دعوت ہے، سبحان اللہ، یہ میری طرف سے دعوت ہے، کیونکہ اللہ کا شعار ہے نا۔ جو مکہ مدینہ جاتے ہیں وہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان سب کو اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ جب مکہ میں حاجی ہوتا ہے اللہ کا مہمان ہے، جب مدینہ شریف میں ہوتا ہے تو رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ کہیں گی پیسے تو ہم خود خرچ کرتے ہیں، بھائی یہ پیسے اللہ نے تمہارے پیسوں میں ڈال دیا، ایڈوانس ڈال دیے تمہارے پیسوں میں پیسے۔ ورنہ انسان اگر توفیقات دیکھے، ایسے ایسے لوگ حج پر عمرے پر چلے جاتے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک حاجی صاحب ملے، 120 سال عمر تھی اس کی، 120 سال حاجی صاحب کی۔ کہنے لگا جب میری عمر 20 سال کی تھی تو میں نے حج کا ارادہ کیا تھا اور اس کے لیے کوشش کی، 100 سال کے بعد حج کی توفیق ہوئی، 100 سال پورا گیا، آسان بات نہیں ہے میرے دوستو۔ سنت ابیکم ابراہیم، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اب اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کے لیے فرما رہے کہ قبول کیسے ہوگی؟ فرمایا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ ینال التقویٰ منکم، اللہ تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں، نیتیں صحیح کرو۔ فخر و مباحات، ریاکاری، دنیا داری، یہ نہیں، تمہارے دل میں میں ہونا چاہیے، میرے لیے کرو بس، اور کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پر کرتے تھے،
تم میرے نام پر کرو، تمہارے دل میں بھی میرا نام ہو، زبان پر بھی میرا نام ہو، ینال التقوی منکم، یہ پہنچتا ہے، پھر وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کا طریقہ بھی بتا دیا کہ قبول کب ہوگی۔ یہ کب قبول ہوگی؟ جب تمہارے دل کے جذبات، تمہارا اخلاص، تمہاری نیت درست ہوگی۔ اس لیے تقوی لفظ اختیار کیا کہ غیر اللہ سے بچے۔ تقوی کرتے غیر اللہ سے دل کو بچائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو شرک قرار دیا کہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، دیکھے دیکھی جی کر رہے ہیں، مقابلے بازی میں کر رہے ہیں کہ دیکھو میری قربانی کیسی، تیری قربانی کیسی۔ فرمایا کہ یہ نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، توحید کا اعلان کیا، صرف اللہ کی ذات کافی ہے۔ یاد رکھو ہمارے مومن کے ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو، پوری دنیا کے آپ اسباب اکٹھے کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے انہی دنوں میں دیکھا قرضے پر چلنے والا ملک، جن کے افراد کو پوری دنیا میں جہاں جائیں لوگ معمولی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ لوگ ہر سال قرضہ لے لے کر گزارا کرتے ہیں، بڑے بڑے سکینڈل ان کے حکمرانوں کے بن جاتے ہیں، ان کی آبادی غربت سے بھی نیچے، وقت گزارتی غربت کی لکیر سے بھی نیچے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، جب دبئی میں کچھ عرصہ پہلے، کافی سال ہو گئے، جب حالات خراب ہوئے اور ہر ایک ہل کر رہ گیا، تو میں نے ایک دوست سے پوچھا دبئی کے کہ یار پاکستان میں تو کوئی بھونچال نہیں آیا، دبئی میں آ گیا۔ تو ہنس کے کہا کہ آپ لوگ تو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اس لیے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، جو اوپر ہوتے ہیں ان کو فرق پڑتا ہے حالات کی خرابی کا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایسا ملک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مقابلے پر، گائے پوجنے والوں کے مقابلے پر، گائے کا پیشاب پینے والوں کے مقابلے پر ایسی شاندار فتح اپنی خاص مدد کے ساتھ دی کہ میرے دوستوں، بنیاد مرصوص کے نام پر کہ پوری دنیا میں پاکستان اور ہر پاکستانی کے قد کو اللہ نے بڑھا دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یاد رکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مٹھی میں کنکر لے کر پھینکے تھے بدر میں اور غزوہ حنین میں، ہر ایک کی آنکھ میں جا کر وہ مٹی گری، ہر مشرک کی آنکھ میں۔ قرآن نازل ہوا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکا، یہ مولا نے پھینکا ہے۔ میرے دوست، افواج پاکستان کا اپنے اہداف پر پہنچنا اور ان کا کامیاب ہونا، یہ سوائے مدد الہی کے کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ تو جہاز کو تو چھوٹی سی گولی بھی لگ جائے تو وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے، لیکن یہاں میزائلوں میں، توپوں میں، مارٹر گنوں میں ہمارے جوان جاتے ہیں، اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں، خیریت سے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خالی ہمارے سکل کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ماہر ہیں، مہارت بھی ہے، لیکن خدا کی مدد اگر ساتھ نہ ہوتی کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ یہ ہمارا شعار ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے افراد کو بھی، اور ان شہداء جو شہید ہوئے، مدرسوں والے، مسجدوں والے، مسجدوں کو نشانہ بنایا۔ یہ پرانی ریت ہے۔ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا 1971 کی جنگ میں اس مسجد پر بھی بم مارے گئے۔ جس مسجد پر آپ جہاں بیٹھے ہیں، اس مسجد میں سوراخ تھے بڑے بڑے، ان کو مرمت کیا، اسی کو مرمت کیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں
باوجود بم مارنے کے دیواریں نہیں پھٹی، سوراخ ہو گئے، آج آپ جہاں بیٹھے، یہی بھی غازی مسجد ہے جہاں آپ بیٹھے اس وقت، یہاں سے جہاز آتے تھے اور یہاں پر فائرنگ کرتے۔ اس زمانے میں تو بڑے میزائل نہیں ہوتے تھے، چھوٹے جو ہے وہ ہوتے تھے میزائل، وہ مارے جاتے تھے، سیدھے آتے تھے، ہم مورچوں میں چھپے ہوتے اور وہ آ کر مسجد کے اندر کبھی دائیں لگتے کبھی بائیں، اس میں بڑے بڑے دیواروں میں سوراخ بن گئے، لیکن چونکہ دیواریں پھٹی نہیں تھی انہی سوراخوں کو مرمت کر کے چھت کر رہا، آج آپ اس کے نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، کیونکہ دشمن سمجھتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس کیا ہے، پاکستانیوں کے پاس وہ ہے، جب غزوہ احد ہوا بظاہر کچھ فتح ہوئی کفار کو، مشرکین کو، تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے، وہ ہمارا تعاون کرتا ہے، تمہارے پاس عزا بت نہیں ہے، عزا بت ہمارا ہے، ہم اس کو پوچھتے، اس نے آج ہمارا تعاون کیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا کیا جواب دیں؟ فرمایا تم جواب دو، زور سے نعرہ مارو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست نہیں ہے۔ یہ مومن کا شعار ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کو اللہ نے جو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے، کہاں نمرود ہے پورے عالم کا بادشاہ اور اکیلے ابراہیم ہے، لیکن اللہ کی ذات پیچھے تھی۔ جب اللہ کی ذات پیچھے ہوتی ہے پھر طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے جو بھی بھیج سکتے تھے، ہاتھیوں سے بڑی مخلوق بھیج سکتے تھے، لیکن چڑیوں کو لائے، چڑیا ابابیل، یہ بتانے کے لیے اصل طاقت میری ہے، آگے میں جس کو استعمال کر لوں۔ کنکریوں کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا جو آج کی جدید مشین نہیں کر سکتی، ان ہاتھیوں کو راک بنا کر رکھ دیا۔ پیغمبر السلام اور صدیق اکبر کی حفاظت کی باری آئی، اللہ چاہتے تھے وہاں ایک جن مقرر کر دیتے، کسی کی ہمت نہیں تھی غار ثور کے اوپر وہ آتا، لیکن اللہ نے کبوتر کو اور مکڑی کو حکم دیا کہ چل مکڑی تو جالا بن، اے کبوتری تو انڈے دے کے بیٹھ جا۔ دو محافظ ہیں، ایک مکڑی ہے اور ایک کبوتر ہے جو جانوروں میں بزدل سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے دوست، یہ شے اللہ سے تعلق لگانے میں حاصل ہوتی ہے۔ قربانی ہمیں یہی بتاتی ہے، آیت یہ بتاتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ دلوں کے حالوں کو دیکھو، غیروں کی طرف نہ دیکھو، اللہ کو دیکھو۔ اللہ کی ذات تمہارے پاس ہے، اللہ تمہارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کو تو اپنے بتوں کی خود حفاظت کرنی پڑتی۔ ابھی کسی نے کہا کہ دیکھو جی، یہ نا ایک خبر پڑھی میں نے، کسی محترمہ نے کہا کہ فلاں جگہ پر پاکستان نے اٹیک کیا، ساری بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، لیکن جہاں رام رکھا تھا نا وہ تباہ نہیں ہوئی، دیکھو ہمارا رام۔ میں نے کہا رام نے اپنی تو جان بچا لی، دوسروں کی نہیں بچائی، چاہیے تو تھا تمہارا رام سب کی جان بچاتا، تب تو بات تھی، جب خود بھی فنا ہو جاتا بھی میں بھی تمہارے پیچھے قربان ہوتا ہوں۔ میں کہ یہ کون سے فخر کی بات ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، رام نے اپنی جان بچا لی اور ساری قوم کو تباہ کرا دیا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں، میں ان کی نصرت کرتا ہوں۔ حق علینا نصر المومنین، ہمارے ذمہ فرض ہے ہم ایمان والوں کی مدد کریں، لیکن تمہارا ایمان ہونا چاہیے، مولا کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے، ہر بات میں تمہاری نظر مولا پر ہونی چاہیے، پھر دیکھو ہماری مدد کیسے اترتی ہے۔ میرے دوستو، بس اس نصیحت پر عمل کریں۔ آج ہم نے قربانیاں کرنی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور کوئی بھی چیز اس کو نکال دیں، تقوی اختیار کریں، گناہ سے بچیں، تاکہ ہماری یہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور قیامت کے دن پل صراط سے پار کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ بس میرے دوستوں،